بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں طارق چودھری، آپ کا میزبان طارق چودھری یوٹیوب چینل کے ساتھ۔ اور آج ہمیں بات کرنا ہے عزیر بلوچ جے آئی ٹی رپورٹس کا۔ ہم بہت باتیں سن چکے، سندھ کی حکمران پارٹی کی طرف سے بھی اور وفاقی وزراء کی طرف سے بھی۔ ایک عجیب ہیجان برپا، لیکن عزیر بلوچ جیسے کردار سے وابستہ حبیب جان بلوچ کا ایک بہت ہی ہوش ربا انٹرویو سامنے آیا ہے، جس میں انہوں نے بہت سے دل دہلا دینے والے انکشافات کیے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم ان کے انکشافات کی بات کریں اور اس سے پاکستان کی سیاسی صورتحال پر پڑنے والے اس اثرات کا تجزیہ کریں، آپ سے گزارش ہے کہ آپ یوٹیوب پہ طارق چودھری چینل کو سبسکرائب کر لیجیے، بیل آئیکن کو بھی دبا دیجیے، تاکہ روزانہ جو ہم اہم ترین واقعات اور باتیں اور خبریں شیئر کرنا چاہتے ہیں آپس میں بروقت، وہ آپ تک پہنچ پائیں۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا، لائک بھی کیجیے گا، شیئر بھی کیجیے گا، اور اپنی آراء اور کمنٹ سے ضرور آگاہ کرتے رہیے گا۔ فرینڈز آف لیاری کے چیئرمین، پیپلز امن کمیٹی کہہ لیں، لیاری امن کمیٹی کہہ لیں، اس کے معروف کردار حبیب جان بلوچ نے مختلف شخصیات کے ساتھ اپنے تعلقات اور ان کا تجزیہ کرتے ہوئے بہت سیاسی شخصیات کی بات کی ہے، اور کچھ مستقبل کے لیے باتیں کی ہیں، کچھ ماضی کی ہیں، کچھ لوگوں کے بارے میں اپنے شخصی تاثرات کا اظہار کیا ہے۔ خاص طور پہ انہوں نے آصف زرداری، الطاف حسین، رحمان ملک اور نبیل گبول کو نشانے پہ رکھا ہے۔ حبیب جان بلوچ کا کہنا یہ ہے کہ رحمان ملک انتہائی جھوٹا اور دھوکے باز انسان ہے۔ اس نے جھوٹ کا سہارا لے کر زرداری کو اس انجام تک پہنچا دیا ہے کہ وہ آج ایک کمرے میں بند اور بیماریوں کا سہارا لے کر سیاست کر رہا ہے۔ جنرل نصیر اللہ بابر رحمان ملک کو الطاف حسین کا حلف یافتہ ورکر کہا کرتے تھے، اور حبیب جان یہ کہتے ہیں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ٹھیک کہتے تھے۔ اور حبیب جان یہ بھی کہتے ہیں کہ رحمان ملک عقل کا اندھا اور عقل کا گدھا ہے۔ وہ سب کو سیب دکھا کر اسے کیلا کہتا ہے، اور اس طرح کھلا جھوٹ بولتا ہے۔ الطاف حسین کی بات کرتے ہوئے حبیب جان بلوچ یہ کہتے ہیں کہ وہ خود کہتا رہا ہے کہ ہم پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے انڈیا سے پیسے لیتے تھے۔ محمد انور اور گوپال ورما اس بات کی تائید کرتے رہتے ہیں کہ الطاف حسین اور ایم کیو ایم واقعی اسی طرح کیا کرتی تھی۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ برطانوی قوانین اگر آڑے نہ آتے تو ہم لندن میں بھی الطاف حسین کا گلا پکڑ لیتے۔ ذوالفقار مرزا کی بات کرتے ہوئے
انہوں نے کہا کہ اگر ذوالفقار مرزا اور فہمیدہ مرزا ہمارا مشورہ اب بھی مان لیں تو سندھ کی سیاست لمحوں میں تبدیل ہو جائے گی۔ بے نظیر نے کہا تھا کہ جمہوریت بہترین انتقام ہے، اور 2018 کے الیکشن میں لیاری نے بلاول بھٹو زرداری کو شکست دے کر بہترین انتقام لیا تھا، اور یہ جمہوریت کا انتقام تھا۔ حبیب جان کا کہنا ہے کہ خالد شہنشاہ، جسے سر عام قتل کر دیا گیا، ہمارے بڑے بھائیوں جیسے تھے، ان سے پیار بھی تھا، محبت بھی تھی۔ زرداری نے صدر پاکستان ہو کر بھی اس کے قتل کی انکوائری نہیں کروائی، اور جب بے نظیر قتل کیس کی انکوائری بھی صحیح طرح سے نہیں کروائی گئی تو خالد شہنشاہ کی کون کرواتا؟ خالد شہنشاہ نے الطاف حسین کے حلقے میں رہتے ہوئے الیکشن لڑا، اپنی بیٹھک آباد رکھی، اور اس دور میں یہ بہت بڑی بہادری کا واقعہ تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم بہت شروع سے ہی الطاف حسین کو رانگ نمبر سمجھتے تھے۔ عوام کو یہ بات 35 سال بعد سمجھ آئی۔ ان کا کہنا ہے کہ میرے بھائی کے قتل میں نبیل قبول کی سازش تھی۔ قاتلوں کا تعلق نبیل قبول اور الطاف حسین سے تھا۔ نبیل قبول ظفر بلوچ، خواجہ احمد کے قتل اور فٹ بال میچ حملہ میں بھی ملوث تھے۔ اس کی وابستگی نبیل بلوچ کی الطاف حسین سے تھی، اور الطاف حسین کی وابستگی انڈیا سے تھی۔ 2011 میں جب مرزا اور زرداری میں کافی دوریاں بڑھ چکی تھیں، لیکن فہمیدہ مرزا بھی PPP میں شامل تھیں، لیکن نظر آ رہا تھا کہ زرداری کے ساتھ ان کے تعلقات بگڑتے چلے جا رہے ہیں۔ تو حبیب بلوچ کہتے ہیں کہ ہم نے ذوالفقار مرزا اور فہمیدہ مرزا کو یہ تجویز دی کہ زرداری سے راہیں جدا کر لیں، کیونکہ عوام اس وقت زرداری، الطاف اور رحمان ملک کے بھرپور مخالف ہو چکے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر فہمیدہ مرزا اس وقت ہمارا یہ مشورہ مان لیتی تو آج وہ پاکستان کی وزیر اعظم ہوتی۔ لیاری میں وہ کہتے ہیں کہ ہم پر آپریشن زرداری اور الطاف حسین نے مسلط کروایا۔ ہم انتقام لینا چاہتے تھے اس کا، اور ووٹ سے انہیں شکست دینا لیاری میں بلاول بھٹو زرداری کو، یہ ہمارا بہترین انتقام تھا، اور ہم نے یہ کام کر کے دکھایا۔ عمران اسماعیل کی بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہمارا کبھی ان سے رابطہ نہیں رہا، نہ ہی میں نے کبھی ان سے بات کی، لیکن دیگر بہت سارے لوگوں سے ہمارے رابطے ہیں۔ عدالتوں سے پورا تعاون کریں گے، اور میرے پاس اتنا میٹیریل ہے کہ پورے 1 ماہ تک تفصیل سے بتاؤں گا کراچی کو کس کس نے کس طرح تباہ کیا۔ رحمان بلوچ نے نبیل قبول کا لیاری میں داخلہ بند کر دیا تھا، کیونکہ لیاری کے عوام یہ سمجھتے تھے کہ نبیل قبول نے ان کے لیے کچھ بھی نہیں کیا۔ فریال تالپور کی بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اگر وہ اچھی ہوتی تو پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ مرکز میں بھی ہوتی، لیکن فریال تالپور آصف زرداری سے
قدرے بہتر ہے۔ خواتین کا رویہ مردوں کے مقابلے میں ہمیشہ کم جارحانہ ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں پہلے آصف زرداری کی قدر کرتا تھا اور سمجھتا تھا کہ وہ یاروں کا یار ہے، لیکن ذوالفقار مرزا اور 2-3 دیگر دوستوں کے پھڈے کے بعد ہم لوگ یہ سمجھ گئے تھے کہ یہ خالی باتیں ہی باتیں ہیں اور بس قصے ہی قصے ہیں۔ دوست کبھی ایسا نہیں کرتے اور وہ بس اپنے مفادات کا ہے، اپنے مفادات کو وہ مفاہمت اور مصلحت کا نام دے کر آگے بڑھتا ہے۔ نبیل قبول 2 بار بلاول کو لیاری لے کے نہ جا سکا۔ لیاری کے عوام نے جوتے دکھائے اور قبول اگر کسی انگریز ملک میں ہوتا تو اس کے بعد اب تک خودکشی کر چکا ہوتا۔ حبیب جان نے اپنے قتل کے خدشے کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اگر کسی حادثے یا حملے میں مارا گیا تو میرے قتل کے ذمہ دار آصف زرداری، نبیل قبول، الطاف حسین اور رحمان ملک ہوں گے۔ اور جنرل راحیل کا انہوں نے ذکر کرتے ہوئے کہا کہ اللہ تعالیٰ جنرل راحیل کا بھلا کرے کہ اس نے الطاف حسین کو کراچی میں لگام ڈالی۔ اور یہ ساری حبیب جان کے تاثرات، ان کا انٹرویو سندھ کی سیاست کا پورا ایک کچا چٹھا ہے اور سندھ کی سیاست پہ مسلط ماضی کے کرداروں اور حال کے کرداروں کا پورا تجزیہ کرتا ہے اور ان کی خوب عکاسی کرتا ہے، اور پاکستان کے باشعور عوام کے لیے ان کے ذہنی دریچوں کو کھولنے کے لیے بہت ہی اہم ایک فوڈ فار تھاٹ ہے سوچنے سمجھنے والے لوگوں کے لیے، کہ یہ لوگ، یہ جو ہمارے سو کالڈ سیاسی قائدین باہر سے کیا نظر آتے ہیں، ان کے دعوے کیا ہوتے ہیں، کرنا کیا چاہتے ہیں، چھپاتے کیا ہیں، ظاہر کیا کرتے ہیں، اور ان کے اندر جارحیت کس طرح سے پائی جاتی ہے، اور عوام تو عوام یہ اپنے دوستوں کے ساتھ بھی کس حد تک آگے چلے جاتے ہیں، اور مقصد کیا ہوتا ہے، صرف اور صرف اپنے مفادات کا حصول، شخصی مفادات کا حصول، ذاتی مفادات کا حصول، وسائل اور جائیدادوں کا حصول، اور اس کو کبھی یہ مفاہمت کی سیاست کا نام دیتے ہیں اور کبھی مصلحت اور مصالحت کے نام سے آگے بڑھتے ہیں۔ اور اس سارے تجزیے میں ہم پاکستان کے بے شمار سیاسی کرداروں کو دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستانی عوام کو کس طرح سے بیوقوف بنایا جاتا رہا، اور پھر ان کے کندھوں پہ سوار ہوتے ہوئے لیلا اقتدار سے ہم آغوش ہوتے ہی عوام کے ساتھ کیا کچھ کیا گیا۔ لیکن اب یہ جو دریچے پے در پہ کھلتے جا رہے ہیں عوام کے سیاسی شعور کے لیے، یہ بہترین غذا ثابت ہوں گے، اور عوام جو میڈیا کی وجہ سے، سوشل نیٹ ورکنگ کی وجہ سے پہلے سے ہی کافی حد تک شعور سے ہمکنار ہوتے جا رہے ہیں، اب ان لوگوں کے ایک دوسرے کا کچا چٹھا کھولنے سے عوام کو ان سب لوگوں کی اصلیت کا اندازہ ہوتا چلا جائے گا، اور انشاءاللہ
آنے والے الیکشنز میں صاف ستھرے لوگ عوام کی امیدوں کا مرکز ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ نئی ویڈیو تک اللہ حافظ۔ پاکستان پائندہ باد۔